اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ شیعہ علماء کے حالات زندگی سے گراں قدر واقعات جو ہمارے لیے باعث درس اخلاق ہیں آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری تاریخ تشیع میں ایک ایسا ممتاز نام ہے کہ جنہوں نے علمی میدان میں، زہد و تقوی کے میدان میں ایک بلند مقام حاصل کیا، اور تشیع کے فقہا مراجع تقلید جب بین الاقوامی شہرت اختیار کر جاتے ہیں تو پوری دنیا سے لوگ انہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں تاکہ آ کے دیکھیں کہ تشیع کے یہ ممتاز علماء کیسے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کا طرز زندگی کیسا ہے، ان کی رفتار کیسی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، یہ کن معارف کو اور تعلیمات کو نقل کر رہے ہیں، اور جن ہستیوں کی ترجمانی کرتے ہیں وہ ہستیاں کیسی ہیں۔ لہٰذا جب شیخ مرتضیٰ انصاری کی عالمی شہرت ہوئی تو مختلف نقاط سے دنیا کے لوگوں نے رجوع کرنا شروع کیا، تو ایسے میں عثمانی خلیفہ نے بھی اپنے ایلچی کو شیخ مرتضیٰ انصاری کے پاس بھیجا تاکہ معلوم کر سکے کہ یہ کون ہے اور کیا ہو رہا ہے نجف کے اندر۔ عثمانی خلیفہ کا ایلچی شیخ مرتضیٰ انصاری کے گھر ملاقات کے لیے نجف اشرف پہنچتا ہے، دروازے پر پہنچتا ہے، دق الباب کرتا ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے، اور وہ جب گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو مشاہدہ کرتا ہے کہ گھر بہت پرانا اور قدیمی گھر ہے۔ جو چٹائی اور فرش زمین پر بچھا رکھا ہے وہ بھی کافی پرانا اور قدیمی فرش ہے۔ جس شخصیت سے میں ملنے کے لیے آ رہا ہوں اس نے بھی سر پہ ایک معمولی سا عمامہ پہن رکھا ہے، معمولی سی عبا قبا زیب تن کر رکھی ہے، اور نہایت ہی سادہ انسان ہے۔ مالی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے کوئی بہت پہنچی ہوئی شخصیت نظر نہیں آ رہا ہے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری نے عثمانی خلیفہ کے ایلچی کا استقبال کیا، اسے خوش آمد کہا، اسے بٹھایا، اور پھر خود اٹھ کر دوسرے کمرے میں تشریف لے گئے۔ وہاں سے ایک مٹی کا برتن اٹھایا، اس میں کچھ شیرہ ڈالا، اور پھر اس کے اندر کچھ پانی مکس کیا، اور پھر شربت بنا کر خود لے کر آئے اور عثمانی خلیفہ کے ایلچی کو شربت پلایا۔ اور جب عثمانی خلیفہ کے ایلچی نے شیخ کا گھر دیکھ لیا، شیخ کی وضاقتہ دیکھ لی، شربت بھی پی لیا، تو اب شیخ انصاری اس سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے نہایت معذرت چاہتا ہوں کہ میری کلاس کا وقت ہو گیا ہے اور طلاب میرا انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا مجھے ابھی درس کے لیے کلاس پہ جانا ہے، تو آپ مجھے اجازت دیں۔ لہٰذا عثمانی ایلچی نہایت تعجب کرتا ہے کہ میں اس شخصیت سے ملنے کے لیے آیا ہوں اور خلیفہ عثمانی نے مجھے بھیجا ہے، اور یہ میری مہمان نوازی کر کے میرا رسپیکٹ کرنے کے بعد مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اب جانا ہے اور آپ تشریف لے جائیں۔ لہٰذا وہ عثمانی ایلچی اٹھتا ہے اور شیخ سے اجازت لے کے، رخصت لے کے باہر آتا ہے، اور شیخ مرتضیٰ انصاری بھی اس کے ساتھ ہی باہر اپنی کلاس پہ چلے جاتے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ وہ نجف اشرف کے ماحول کو بھی دیکھے گا، شیخ مرتضیٰ انصاری کی کلاس کو بھی دور سے دیکھے گا، اور پھر اس کے بعد وہ عثمانی ایلچی خلیفہ کے نام خط تحریر کرتا ہے کہ جس میں یہ مطلب لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے جس شخص کے پاس بھیجا ہے، اگر آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں
زاہد کو دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہیں جو دنیا کی پرواہ نہ کرتا ہو، تو آئیں آ کر نجف اشرف میں شیخ مرتضیٰ انصاری کو دیکھ لیں۔ اگر آپ علم کے میدان میں علی ابن ابی طالب کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ زہد و تقویٰ کے میدان میں فاروق اعظم کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آئیں آ کر نجف اشرف میں شیخ مرتضیٰ انصاری کو دیکھ لیں۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یعنی یہ کلمات ہم صرف نقل کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو علمی میدان میں سب سے اعلیٰ اور ارفع جانتے ہیں، اور ان کی نظر میں جس شخصیت کو وہ فاروق اعظم کہتے ہیں، وہ زہد و تقویٰ میں ان کی نظر میں بہت بے نظیر شخصیت ہیں۔ لہٰذا وہ اپنے خلیفہ کو یہ پیغام تحریر کر رہا ہے کہ اگر علمی میدان میں اس شخص کو دیکھنا چاہتے ہو جو علم کی چوٹیوں پر بیٹھا ہے، اگر زہد و تقویٰ کے میدان میں اس شخص کو دیکھنا چاہتے ہو جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زاہد ترین شخص ہے، عابد ترین شخص ہے، دنیا کی پرواہ نہ کرنے والا شخص ہے، وہ شیخ مرتضیٰ انصاری ہے۔ اس سے بڑا شخص اور کون ہو سکتا ہے کہ عثمانی خلیفہ کا ایلچی آیا ہے اور یہ اسے شربت پلا کے کہہ رہا ہے میری کلاس کا وقت ہو گیا ہے اور میں جانا چاہتا ہوں۔ وگرنہ آج کل کے دور میں اگر کوئی شخص ہو تو وہ تو بہت رسپیکٹ کرے، بہت آہو بھگت کرے، اپنی آنکھیں بچھا دے، اپنے ہاتھ پیر اس کے گم ہو جائیں کہ حکومت کے سربراہ نے کسی چپڑاسی کو، کسی شخص کو ایلچی بنا کر بھیجا ہے، اور ہماری جو ہے وہ خوشی کا یہ عالم ہے کہ بھئی ریاست کے سربراہ نے کسی کو بھیج دیا ہے تو بس اب ہماری جو ہے نا وہ بہت ہی شان و شوکت میں اضافہ ہو جائے گا۔ نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر کوئی رئیس نہیں ہے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری مرجعیت عظمیٰ کے مقام پر فائز ہیں، تشیع کی مرجعیت اور زعامت اور رہبری اور لیڈری کر رہے ہیں۔ شیخ مرتضیٰ انصاری امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی نیابت عامہ کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں۔ اگر ایک عالم اپنے مقام کو درک کر لے کہ وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، اپنی حقیقت کو اور اپنے مقام کو درک کر لے، اپنے علم کی ویلیو کو درک کر لے، جن ہستیوں سے اس کی نسبت ہے اگر اس کو پہچان لے، تو یہ دنیاوی ریاستیں، یہ دنیاوی شخصیات، یہ دنیاوی مقام و منصب پر فائز افراد اس کے مقام کے آگے کوئی مقام نہیں رکھتے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان ان کی توہین کرے، ان سے بدرفتاری کرے، بدسلوکی کرے، یہ تو اسلامی تعلیمات میں بیان نہیں ہوا ہے۔ انسان ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے، تواضع کے دائرے میں رہتے ہوئے، جیسے شیخ مرتضیٰ انصاری نے خود اپنے ہاتھوں سے شربت بنایا اور اسے پلایا، ان کی خدمت کرے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اکڑ کے چلنا شروع کر دے۔ انسان کی گردن میں، ہمارے معاشرے میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کی گردن میں سریا آ جائے کہ مجھے حکومتی اداروں تک میری رسائی ہو چکی ہے، لہٰذا مؤمنین جب اس کے پاس آئیں تو وہ مومنین کی بات نہ سنیں۔ خداوند متعال ہمیں اپنے نفسوں کے شرور سے نجات عطا کرے۔ خداوند متعال کے حضور دعا ہے کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت صاحب العصر والزمان کی تعلیمات پر عمل کرنے، ان کے نقش قدم پر چلنے اور ان کی نیابت میں مؤمنین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔